الله أكبر. لا إله إلا الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر. نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لائق ست کریم سامعین مکرم، عید یہ خوشی کا دن جس کے متعلق سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے وہ عید کا دن ہوتا ہے. کل یوم یقطعہ المؤمن فی طاعت مولاہ وذکرہ وشکرہ فہو لہ عید، ہر وہ دن جس میں بندہ مومن اپنے خالق کی مان کے چلتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، یہ مسلمان کی عید ہے. لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو صرف نیا لباس پہنتا ہے. وتفخر بالعدد والعدید، اور فخر کرتا ہوا آتا ہے. انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کی ہے جو قیامت کے خوف سے اپنے آپ کو سیدھا کر لے. واتقى ذا العرش المجید، اور اللہ ذوالجلال کی خشیت اپنے اندر پیدا کر لے. وسبك الدموع تائبا رجاء يوم المزید، اور آنسو بہا کر اپنے رب کو راضی کر لے، اس کی عید ہے. من غفر له ذنوبه في ليلة العید، جس کی عید کی رات کو ہی رب تعالیٰ نے سب گناہ معاف کر دیے ہوتے ہیں. وَإِلَّا هُوَ مَطْرُودٌ بَعِيدٌ، اگر اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں لی تو وہ تو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے. ایک مسلمان کو عید کے دن کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. كان يخرج يوم الفطر الى المصلى، آپ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن نکلا کرتے. فاول شيء يبدأ به الصلاة، سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھاتے. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیروں کے ساتھ. ثم ينصرف، پھر سلام پھیرتے. فيقوم مقابل الناس، اور لوگوں سے متوجہ ہوتے. فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، واعظ و نصیحت بھی کرتے، ان کو وصیتیں بھی کرتے اور ان کو احکامات بھی جاری کرتے. والناس جلوس على صفوفهم، اور لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید نماز کے بعد یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، اگر کسی کی نماز با جماعت رہ جائے تو اسے اسی طرح ہی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اکرمہ روایت کرتے ہیں اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام، جو لوگ نماز سے رہ جائیں ان کو اسی طرح ہی 2 رکعتیں
7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں کرنے کے ساتھ 2 رکعتیں مکمل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس بات پہ توجہ دلائی کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کے آئیں۔ کس لیے؟ یشہدن دعوت المسلمین، یشہدن الخیر، جو عید کے دن اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو وہ بھی اپنے دامن بھر لیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکیں۔ یرجون برکت ذلک اليوم، اس دن جو برکتیں اللہ نے نازل کرنی ہیں اللہ ان کے بھی دامن لبریز فرمائے۔ وطہرتہ، اور اللہ گناہوں سے لوگوں کو پاک کریں گے، اس طرح عورتوں کو بھی یہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ ابھی انشاءاللہ آخر میں ہم اسی لیے دعا بھی کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا، عید کے بعد جب آپس میں ملتے تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادات کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب وہ فارغ ہو کر گھر کو واپس جاتے، کان اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ، جس راستے سے وہ عید پڑھنے آیا کرتے واپسی پہ راستہ تبدیل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب وہ گھر پہنچتے تو 2 رکعتیں ادا کیا کرتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عید سے پہلے کوئی رکعت نہ پڑھتے اور نہ ہی بعد میں پڑھتے۔ وَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، اور جب گھر واپس تشریف لے جاتے تو گھر جا کر 2 رکعتیں ادا کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس سنت کو زندہ کیا جائے۔ گھر جا کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور عطائیں اللہ فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کی جائے تو پہلی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق اس خوشی کے دن میں رشتہ داروں سے خوشیاں بانٹیں، تقسیم کریں، صلہ رحمی کریں۔ اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَن يُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور چاہتا ہے بری موت سے بچ جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا، آپ فرمایا کرتے، من صام رمضان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شوال، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، کان کصوم الدہر، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معاودۃ الصیام بعد رمضان علامۃ علی قبول صوم رمضان، رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنا یہ رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ فإن اللہ اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعد، اللہ جب کسی کے عمل کو قبول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسے نیک کاموں کی صلاحیت اور توفیق سے نوازتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنه عدو للإنسان۔ لائق عزت تکریم عمل کس کا قبول ہوتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الیوم یوم عید من قبل صیامہ، عید تو اس کی ہے جس کے روزے کو قبول کر لیا گیا، وقیامہ، جس کے قیام کو تراویح کو قبول کر لیا گیا، عید من غفر ذنبہ وشکر سعیہ، عید تو اس کی ہے جس کے گناہوں کو صاف کر دیا گیا اور اس کی کوششوں کا بدلہ عطا کر دیا گیا۔ اليوم لنا عید وغدا لنا عید وكل يوم لا يعصى اللہ فیہ فہو لنا عید، ہماری آج بھی عید ہے اور ہر مسلمان ہر دن کو عید بنا سکتا ہے جب وہ ہر دن کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني عملا أحب إلي من أن يكون لي ملء الأرض ذهبا، اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرے عمل کو میرے مالک نے قبول کر لیا ہے تو مجھے یہ اتنا قیمتی لگتا ہے کہ اگر پوری زمین سونے کی بھر کے میں صدقہ کر دوں تو اتنی مجھے خوشی نہیں ہوگی جتنی میرے عمل کی قبولیت کی خوشی ہوگی۔ کیسے عمل قبول ہوتا ہے؟ اس کی پہلی نشانی، انسان نیکی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد نیک کاموں سے محبت کرنا شروع کر دو، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للحسنہ ضیاء فی الوجہ، جب انسان کی نیکی قبول ہوتی ہے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، ونورا فی القلب، اس کے دل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے، وقوتا فی البدن، وہ بہت کمزور نظر آتا ہے لیکن 10 لوگوں کا کام کرتا نظر آتا ہے، اللہ اس کے جسم میں قوت عطا کر دیتے ہیں، وسعة فی الرزق، اور اس کا تھوڑا رزق، تھوڑا مال بھی باعث برکت بن جاتا ہے، ومحبة فی قلوب الخلق، اور دنیا کے دلوں میں رب تعالیٰ اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں، وإن للسیئة سوادا فی الوجہ، اور برائی جس کی باقی ہے، گناہ معاف نہیں کروا سکا، اس کے چہرے پہ بے رون کی چھائی ہوتی ہے، وظلمة فی قلوبہ، اور ان کے دلوں میں اندھیرے ہی چھائے ہوتے ہیں، ووہنا فی البدن، اور جسم میں لاغری آ جاتی ہے۔ رمضان کے بعد فرض نماز باجماعت پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا عمل قبول نہیں ہوا، برائی باقی ہے، وضیقا فی الرزق، اور رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے، وبغضة فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں میں بھی بغض اور نفرت اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی، جس کا عمل قبول ہوتا ہے اس کے دل میں نیک لوگوں کی محبت بھی آ جاتی ہے، برے لوگوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ ان اوثق عر الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، ایمان کا مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے، کسی کو دیتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے روکتا ہے اللہ کے لیے، اس نے تو اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ نیکی اس کی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے فرمان پہ عمل کرتا ہے۔ فرمان کیا ہے؟ ان اللہ
युहिब्बु इज़ा अमिल अहदुकुम अमलन फलयुत्क़िनहु, तुम में से जो शख्स कोई भी नेकी का काम करे अच्छे अंदाज से करे, मुस्तकिल मिजाजी से करे। खैरुल उमूरी अदवमुहा व इन क़ल्ल, बेहतरीन काम वो होता है जो हमेशा हमेशा किया जाए, खा वो थोड़ा ही क्यों ना हो। अगर आपकी आदत थी कि कुरान पढ़ा जाए, जो रब रमज़ान का है वो शव्वाल का भी है, वो ज़िलक़अदा का भी है, वो ज़िलहिज्जा का भी है, बकिया सारे साल भी इस कुरान को जो दस्तूर है, जो आइन रब्बानी है, उसकी तिलावत को जारी रखो। अगर रमज़ान में आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहे, उस ज़िक्र को अब भी बाकी रखो। अगर आप नवाफिल पढ़ते रहे, दुआ कीजिए, ज़िंदगी के बकिया सालों में ये आदत बाकी रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम बिअश्रि आयातिन लम युक्तब मिनल गाफिलीन, जो रात के वक्त सिर्फ 10 आयतें अल्लाह के सामने खड़ा हो के पढ़ लेता है, उसका नाम गाफिलों से अल्लाह दूर कर देते हैं, काट देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, लोगों तफ़क़्क़दू अल-लज़्ज़ह फ़ी सलास, 3 चीज़ों में लज्जत तलाश करो, फ़िस्सलाह व ज़िक्रिल्लाह व तिलावतिल क़ुरआन, नमाज में, अल्लाह के ज़िक्र में, क़ुरआन में। अगर रमज़ान की तरह शव्वाल में भी नमाज पढ़ने में लज्जत मिलती है, ज़िक्र करने में लज्जत मिलती है और क़ुरआन पढ़ने को जी चाहता है, लज्जत मिलती है, समझ लो रहमत का दरवाज़ा खुला है। व इल्ला फ़अलम अन्नल बाब मुग़लक़, वगरना समझ लो कि रब ने अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद कर लिया है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हम सब को इन बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सियामना व क़ियामना वजअलना मिनल मक़बूलीन। अल्लाहुम्मा अह्यिना मुस्लिमीन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन ग़ैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना व अंत राज़िन अन्ना ग़ैर ग़ज़बान। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल्अफ़ाफ़ वल्ग़िना। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा अस्लिह क़ुलूबना वस्तुर उयूबना वश्रह सुदूरना वग़फ़िर ज़ुनूबना वनव्विर वजूहना वग़सिल हौबना वतवल्ल अमरना वजबुर कसरना वश्फ़ि मर्ज़ाना वफ़ुक्क असराना वارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا في خير واستعملنا للخير وخذ بناصيتنا إلى كل خير وجنبنا من البلايا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الهنود الغاصبين، وعليك بالنصارى المعتدين، اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم سب کے روزے اور قیام کو شرف قبولیت سے نواز۔ الہ العالمین ان روشن چہرے کو اپنا تقرب نصیب فرما۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں مولا کریم ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ اے اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما، حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا، بے روزگار کو بھی تو تونگر بنا، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ مولا کریم جس نے جو بھی عبادت کی اسے شرف قبولیت سے نواز۔ اے اللہ عبادات کو قبول فرما لے، اے اللہ عبادات کو قبول فرما لے، خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں سے درگزر فرما۔ مولا کریم جو معافیاں مانگ چکے اسے قبول فرما، جو رہ گئی آج معافیاں عطا فرما دے۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو ہر قسم کی وبا اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس امت کو مصیبت سے محفوظ فرما۔ اللہم اکشف الغم عن هذه الامہ یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم اپنی رحمت کے ساتھ سب کو معاف فرما اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ کوئی روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہے اس کو شفا یاب کر دے۔ مولا کریم سب کو اپنا تقرب نصیب فرما دے، سب کو اپنے پیارے بندے بنا لے، صحابہ کرام اور انبیاء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین اس طرح کی بار بار خوشیاں ایمان کی خوبصورت کیفیت میں سب کو نصیب فرما اور قیامت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔